بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے لیے یہ جہاں تخلیق کیا گیا۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم خبریں ہیں جس پر میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا یہ ہیں کیا۔ ایک تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھنے کا حکومتی پلان منظر عام پر آ گیا ہے۔ دوسرا، اربوں روپے کے ٹیکس لگانے کے باوجود منی بجٹ نئے مالی سال 2024-25 میں اربوں روپے کا منی بجٹ آئے گا۔ ان پر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے گزشتہ دنوں یہ انکشاف کیا کہ عمران خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ اور جب ان سے یہ بات کی گئی کہ یہ آپ کی خواہش ہے، حکومت کی خواہش ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ عوام چاہتی ہے، صنعت کار چاہتے ہیں، بزنس مین چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے۔ تو اب میں آپ کو اندر کی بات یہ بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان سے حکومت جو ہے وہ خوفزدہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو یہ سب کچھ ہمارے جو ہے اپنی کوششیں ہیں حکومت چلانے کی یہ ان پر پانی پھیر دے گا، کیونکہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان کو انتخابی نشان چھیننے، جیل میں رکھنے کے باوجود اس نے بڑے پیمانے پر نشستیں حاصل کی ہیں، اور کچھ نشستیں ان کا یہ الزام ہے کہ وہ وفاق میں اور دیگر صوبوں میں بھی حکومتیں بنا سکتے تھے، لیکن ان کی نشستیں فارم 47 کے تحت چھینی گئی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ حکومت کا جو انکشاف ہے وفاقی وزیر کا، یہ لازمی بات ہے کہ حکومت بالکل ان کو 5 سال جیل میں رکھنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ عمران خان باہر نہ آئیں کیونکہ وہ آنے سے ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ آج وہ شہباز شریف تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عدلیہ میں کچھ کالی بھیڑیں بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ اشارہ ان کا جس طرف ہے، ابھی تک ان کو اس بارے میں عدلیہ نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا، ان سے کوئی وضاحت طلب نہیں کی۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی کے احتجاجی اعلان سے ہی حکومت خوفزدہ ہو جاتی ہے، اور انہوں نے پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے تاکہ لوگ باہر نہ آ سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کام کتنے دن چلے گا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب انہوں نے گزشتہ دنوں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ترجیحات اور نئے مالی سال میں ٹیکسز وصولی اور تمام اعداد و شمار پیش کیے، تو وہاں پر انہیں صحافیوں کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ ایف بی آر حکام بھی بیٹھے تھے۔ ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ نان فائلر کی آڑ میں آپ نے 45,000 تنخواہ والے شخص جس کے پاس نہ موٹر سائیکل ہے نہ سائیکل، اس کی آپ نے سم بند کر دی ہے، اربوں روپیہ باہر چلا گیا دبئی لیکس، لیکن کسی نے نہیں پوچھا، اور ایف بی آر جو ہے وہ صرف ماڑے بندے کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، سب کے بجٹ میں 30% اضافہ کیا ہے، ان کو بجلی، گیس، پیٹرول فری ملتا ہے، آپ عوام کو ٹیکسز سے نچوڑ رہے ہیں، تو آپ خود تو عمل نہیں کرتی حکومت اشرافیہ، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ قربانی دیں، جس پر وزیر خزانہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک ان سے جو سوال سب سے اہم کیا گیا کہ آپ نے اربوں روپے کے ٹیکس لگا دیے ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے سوائے سانس لینے پہ۔ اب اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ آپ نے اپنے جو محصولات کا ہدف رکھا ہے آپ حاصل کر پائیں گے؟ جو کہ حالات نہیں لگتے، آپ کو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد منی بجٹ، کوئی اربوں روپے کا جو منی بجٹ ہے وہ آپ لائیں گے۔ اس بات کا کیا آپ یقین دلاتے ہیں کہ نئے مالی سال 2024-25 میں اب منی بجٹ نہیں آئے گا؟ وزیر خزانہ صاحب کو پسینہ آ گیا، انہوں نے ناگواری کا بھی اظہار کیا اور اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے آپ یہی اندازہ لگائیں، کیونکہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منی بجٹ آئے گا، جلدی آئے گا،
کیونکہ حکومتی جو اہداف ہیں انہوں نے اپنے اس سے زیادہ رکھے، اپنا جو ایک تخمینہ تھا وہ بہت زیادہ رکھا ہے، تاکہ ایف بی آر نے اپنی کارکردگی شو کیا کہ ہم یہ کر دیں گے، اتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ دیکھیں مہنگی بجلی سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ایکسپورٹ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، ایکسپورٹ کی آمدنی پہ وہ بھی اب کم کرے گا، وہ پیسہ بیرون ملک بھجوا دے گا، اور بہت ساری چیزوں پر آپ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ٹیکس پہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس سے کاروبار چلے گا؟ 70 روپے یونٹ بجلی آپ نے انڈسٹری کے لیے 10 روپے بجلی کم کی ہے، پتہ نہیں اس پہ آئی ایم ایف آپ سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کا بھی فوری طور پر کوئی اتنا امپیکٹ نہیں آنا، کیونکہ جب آپ نے بجلی بڑھائی اس قدر ہے، جس تناسب سے بجلی بڑھی ہے اسی تناسب سے کم کریں، اور اس کو واپس سال پہلے والے ریٹوں پر لائیں، پھر جا کر کہیں آپ دنیا کے دیگر ممالک میں آپ کی ایکسپورٹ مقابلہ کر سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے مالی سال 24-25 میں وزیر خزانہ کتنے اربوں کا منی بجٹ لاتے ہیں اور کب لاتے ہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ بہرحال عوام ہوشیار رہیں، کیونکہ منی بجٹ کے بارے میں انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا، اس سے یہی لگتا ہے کہ منی بجٹ آئے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔